الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت، اس کی نا آپ ای کو بالکل ختم کر دیں، سادہ آواز بالکل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت یکسیری۔ اور اقبال کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری اور اسی فقر میں ہے میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری۔ اقبال کہتا ہے کہ کچھ ایسے بھی مولوی ہیں جو فقر کے نام پر لوگوں کو شکار کرتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، لوگوں کو جا کر کہانیاں سناتے ہیں۔ دیکھیں جی سعد رضوی تو اپنے مقصد کے لیے چل رہا ہے، یہ تو اپنی ذات کے لیے لبیک والے چل رہے ہیں۔ عمران خان سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ او جناب آپ چھوڑیں ان لوگوں کو، ہم لوگ دیکھیں جی ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا۔ میں نے کہا اقبال کہتا ہے کہ وہ تھے تو وہ تمہارے آباء، پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ جو ہمیں آ کر مشورے دے رہے تھے، بار بار ہمارے قائد کو مشورے دے رہے تھے، او جناب تحریک لبیک پاکستان کو، سعد رضوی صاحب کو فلاں سے بھیک مانگنی چاہیے، فلاں سے بھیک مانگنی چاہیے، فلاں سے بھیک مانگنی چاہیے، فلاں سے بھیک مانگنی چاہیے۔ وہ خود بھیک مانگنے کے لیے عمران خان کے پاس چلے گئے۔ میں نے کہا میرے رب ہے، ہمیں ہمارے بابا جی نے کسی سے بھیک مانگنا نہیں سکھایا، ہمیں بابا جی نے کہا بھیک ایک ہی دروازے سے مانگنی ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ جو کل ہم پر الزام لگاتے تھے کہ جناب ان کو انڈیا سے فنڈنگ آتی ہے، ان کو اسرائیل سے فنڈنگ آتی ہے، ہماری جیبوں میں جب پیسے نکلتے تھے پولیس جانے میں 1 لاکھ روپیہ میری جیب سے نکلا، میرے جائز کیش اکاؤنٹ میں 60 سے 70 ہزار روپیہ موجود، تو پولیس والے پریشان بھی مولوی کو پیسہ کتوں آیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے افسروں نے کیا بھی اس کو اسرائیل سے پیسے آتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اسرائیل میں جائز کیش بھی ہے؟ چلو اور تیسی چلو بینک اکاؤنٹ تو مانے جائز کیش کہاں اسرائیل سے آ گیا؟ لیکن مالک ہے، وہ کہتا ہے، ہمارے علاقے کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے چور نو چوریاں کرنیاں پہندین، چور نو چوریاں کرنیاں پہندین، ہر گل سوریاں کرنیاں پہندین، قوم دا مال لٹن لئی کمیز وچ موریاں کرنیاں پہندین۔ وہ کہندے کمیز وچ موریاں تے ارباں دیاں چوریاں۔
قوم کو الو بنایا تھا کہ جناب صاف چلی، شفاف چلی، جی فلاں چلی. میں نے کہا ہمارے علاقے کا شاعر ہے وہ انہی کے بارے میں، اس کی حالت نہیں ہے شاکر شوج آبادی کی، لیکن اس نے بات بڑی کی. وہ کہتا ہے اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے. اتے انصاف دا پرچم تلے، پہلے جہانگیر ترین بندے خریدتا رہا، آج وہ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں. پرویز الہی جو کل کا ڈاکو تھا آج وہ ہے. یہ بات آپ ضرور یاد رکھنا. کوئی کسی پارٹی کا بیٹھا ہے، کوئی بلے والے کا بیٹھا ہے، کوئی شیر کا بیٹھا ہے، کوئی تیر کا بیٹھا ہے، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہماری دشمنی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے. ہماری محبت بھی اللہ اور اس کے، ہم کسی پیر کے پاؤں چومتے ہیں تو حضور کی وجہ سے چومتے ہیں، کسی پیر کی عزت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. اور یہی ہمیں ہمارے بڑے بتا گئے، اہل بیت ہمیں یہی بتا گئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کس نے؟ امام حسن اور حسین نے. کیا پوچھا؟ کہا ابا جی بتائیں کیا آپ ہم سے پیار کرتے ہیں؟ کیا کہا؟ کیا آپ ہم سے پیار کرتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں بیٹا بڑا پیار کرتا ہوں. فرمایا ابا جی کیوں پیار کرتے ہیں؟ ہم آپ کا خون ہے. فرمایا نہیں بیٹا، خون ہونے کی وجہ سے پیار نہیں کرتا. فرمایا ابا جی آپ کے بیٹے ہیں اس لیے، اولاد ہیں اس وجہ سے. کہا نہیں، اولاد بیٹے کی وجہ سے بھی نہیں، خون کی وجہ سے بھی نہیں. فرمایا پھر آپ ہم سے پیار سیدہ طیبہ طاہرہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماں حمیر نے، ان کی وجہ سے کرتے ہیں آپ پیار ہم سے؟ فرمایا نہیں بیٹا، سیدہ کی وجہ سے بھی تم سے پیار نہیں کرتا. تو مولا علی شیر خدا سے امام حسن نے پوچھا ابا جی پھر پیار کس وجہ سے؟ پھر پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا بیٹا پیار اس وجہ سے کرتا ہوں کہ تم حضور کے نواسے ہو. بس ہماری بھی کسی کے ساتھ پیار کی وجہ ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہیں، جو آج فتوے دے رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی سیاسی جماعت نہ جنت میں لے جائے گی نہ دوزخ میں لے جائے گی. میں بتاؤ پھر یزید اور حسین میں فرق کیا رہا؟ پھر تو حضور نے جو فرمایا، نبی سارے سیاست دان تھے، یہ سیاست نبیوں کی سنت ہے. بتاؤ ایک سیاست نمرود کی ہے اور ایک سیاست ابراہیم کی ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کی سیاست جنت میں نہیں لے جائے گی؟ ایک سیاست فرعون کی تھی، ایک سیاست موسیٰ علیہ السلام کی تھی. بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی سیاست کے پیچھے کھڑا ہونے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ ایک سیاست ابو جہل کی تھی، ایک سیاست میرے آقا و مولا کی. بتائیں کیا ہم آقا و مولا کے راستے پر چلنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ ہمیں آ کر نیا دین نہ سمجھاؤ. ہمیں ہمارا بابا 1450 سال پہلے ہمارے آقا و مولا دین دے گئے اور ہمارے بابا جی دین صحیح طرح سمجھا گئے اور بتا گئے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. لیکن اقبال نے تمہارے بارے میں کہا ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد. چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، چاہے تو کرے ایک نئی شریعت ایجاد. ہے مملکت پاکستان میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد. اتنے ہو چکے ہیں کہ اب قرآن کی تعلیمات کو بھلا کر بتائیں نا. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں جی، یہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، دین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اور میں ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ جناب یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں. جناب دین ہم نے پاکستان میں لانا ہے، دین پاکستان میں لانا ہے. ادھر بیٹھ کر میں یہ بات کروں، بجائے اس کے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا پھر ادھر بات اور کروں، کھڑا میں نون لیگ کے ساتھ ہو جاؤں. ادھر بیٹھ کر میں کہوں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہے، اولادیں قربان ہیں، سب کچھ قربان ہے، کھڑا عمران خان کے ساتھ ہو جاؤں. بتاؤ قوم ہمیں دین کا غدار نہ کہے تو پھر کیا کہے؟ وفادار کہیں گے؟ اگر میں دین کا دعوے دار ہوں، دین پڑھنے والا ہوں، تو کھڑا انہی کے ساتھ ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے الحمدللہ تحریک لبیک. وہ اقبال کا شعر ہے، اقبال کہتا ہے زاغ یہ کہتا ہے کہ بدنما ہے تیرے پر، شپرک یہ کہتی ہے کہ کورے چشم بے ہنر. اقبال کہتا ہے کوا شاہین کو کہتا ہے تیرے پر مجھے اچھے نہیں لگتے. پاکستان کے کچھ کوے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سعد رضوی اچھا نہیں لگتا. وہ
تے ساڑے قائد نے کہہ دیتا بھئی قدم کی، ساڑے قائد نے دیکھا اسی گردنہ بتا دیتی ہیں۔ یہ تو باتیں بابا جی فرماتے تھے پیچھے رہ گئی ہیں، ہم نے گردنیں رکھی حضور کے لیے ہوئی ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں، نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے، نہ ہم نے کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے۔ اور آپ نا امید نہ ہوا کریں، ہاں بالکل نہیں۔ ہمیں جی 4 سال لگا ہے بطور سیاسی کام کرتے ہوئے، ویسے 5 سال مکمل ہو گئے، چلو جی 5 سال ہوئے ہیں، 5 سالوں میں تحریک لبیک پاکستان کتنی اوپر گئی ہے؟ 20 سالہ پارٹیاں، کتنی بڑی بڑی پارٹیاں، 40 سالہ پارٹیاں بھی ہم سے پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ ان کو پتہ ہے حق والے یہی ہیں، ان سب کو پریشانی ہے، عالم کفر کو بھی، مودی کو بھی۔ انڈیا کے چینلوں پہ تو نہیں چلا کہ عمران خان نے ہمیں دھمکی لگائی ہے کہ جناب تم نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے، انہوں نے چلایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے فون آیا جو کہتے تھے اسلاموفوبیا کا بل پاس کرایا، کہتے جی لبیک علی کدھر ہیں؟ میں نے کہا ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے 1-2 دن میدان خالی اس لیے چھوڑا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے حلالی صرف لبیک والے ہیں یا اور بھی کوئی ہے؟ اقبال کہتا ہے زاغ یہ کہتا ہے کہ بدنما ہے تیرے پر، شپرک یہ کہتی ہے کہ کورے چشموں بے ہنر۔ اقبال کہتے ہیں شپرک کہتے ہیں چمگادڑ کو، چمگادڑ کو آپ کو پتہ ہے خود نظر نہیں آتا، اندھا ہے، وہ شاہین کو بھی کہتا ہے تینوں بھی نظر نہیں آتا، تو بھی اندھا ہے نے خود اندھے۔ انہوں نے عمران خان آج کا رسول نظر آتا ہے، کہتے تانوں کیوں نظر نہیں آتا؟ میں آگے ساڑھے کو لاکھ خادم حسین علی ہے، تمہارے پاس آنکھیں نواز شریف والی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں سعد حسین والی ہیں، تمہارے پاس آنکھیں زرداری والی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں انس حسین والی ہیں، اور تمہارے پاس آنکھیں دنیا دار کمینوں والی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں محمد عربی کی غلامی والی ہیں۔ ہم ان آنکھوں کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان آنکھوں، ہماری آنکھیں جو حضور کا غلام ہو وہ پینٹ والا بھی ہو تو ہماری آنکھیں اس کو بھی پہچان لیتی ہیں، نہیں بھی اس کی بھی جوتی چوم لینی ہے، او بھاوے قمیض موریاں کر کے بھی جو مرضی کرتا رہے۔ تو کون کہتے ہیں جناب دیکھا جی وہ اللہ نواب زادہ نصر اللہ خان کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کتنے بے درد ہیں سر سر کو صبا کہتے ہیں، کتنے ظالم ہیں ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں، کہتا ہے کتنے بے درد لوگ ہیں، وہ جو زہریلی ہوا ہوتی ہے نا کہتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، اور کتنے ظالم ہیں ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں، کہتے ہیں اندھیرے کو کہتے ہیں یہ تو روشنی ہے۔ یہ کہتے ہیں آگے کہتا ہے ان کے ہاتھ میں گر خون کے چھینٹیں دیکھیں، ان کے ہاتھ میں گر خون کے چھینٹیں دیکھیں، مصلحت خیش اسے رنگ ہی نہ کہتے ہیں۔ ان کے ہاتھ دیکھیں بھی صحیح کہ ناموس رسالت کے پہرے داروں کے اوپر انہوں نے گولیاں چلا کر ان کو شہید کیا، تو کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو خون نہیں ہے، یہ تو مہندی لگی ہوئی ہے۔ دیکھ بھی لیں کہ انہوں نے آسیہ چوڑی کو چھوڑا، کہتے ہیں نہیں جناب عاشق تو پھر بھی وہی ہے، جناب دیکھیں جی عاشق تو وہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم وقت کے انتظار میں ہیں، ہمیں پریشانی ہے، ہمارا بھروسہ رب پر ہے، اور جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے رب اس کا بھروسہ توڑتا ہی نہیں ہے۔ امریکہ بھروسہ توڑ سکتا ہے، یورپ بھروسہ توڑ سکتا ہے، دنیا دار بھروسے توڑ سکتے ہیں، یہ دنیا بھروسہ توڑ سکتی ہے، لیکن جس نے رب پر بھروسہ رکھا رب اس کا بھروسہ نہیں توڑتا۔ ہمارا بھروسہ رب اور اس کے محبوب پر ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا پاکستان میں دین مصطفیٰ آئے گا، ہم اس وقت کے انتظار بھی، اتنی جلدی ہمیں نہیں، ہمیں دین کے لیے جو مرضی کرو، اگر دین کے چراغ کو حسین کے خون کی ضرورت ہے نا تو پھر ہمارے خون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں امام حسین نے بتاؤ نا، اقبال کہتا ہے نا ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت یکسیری۔ کہتا ہے وہ جو فقر ہے نا وہ لوگوں کو شکار کرنے والا، پیسے لوٹنے والا، لوگوں کو بار بار بہلانے والا۔ جناب آپ تو پراڈو بھی لے لیں ادھر سے کروڑ بھی لے لیں، آپ کو پتہ ہے سندھ کے اندر جو وہاں پر ہے نا حکومتی، وہ وہاں پر 2 نمبر مولویوں پیر کو 1-1 کروڑ روپیہ نذرانہ دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا 1 کروڑ نذرانہ آئے تو وہ کمن بھی لبیک والے آپ کیا دیں گے؟ ہم کہتے ہیں دعا، ہمارے پاس ہے جو کچھ نہیں نا، ظاہری طور پر تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو کہتے ہیں ہم دعا، کہتے ہیں نہیں پھر جتنے کروڑ آنے ہیں کھڑونا تھے اسی ادھر ہی ہے، تو جن کے پاس کروڑوں تھے وہ آپ نے دیکھا، یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں بلوچستان کے اندر
لبیک والوں کے پاس چاہے کچھ نہیں ہے، چاہے ظاہری طور پر ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، چاہے کچھ نہیں، لیکن لبیک والے نوجوانوں نے وہاں ثابت کر دیا کہ اصلی پاکستانی اور اصلی مسلمان ہم ہیں۔ اور وہاں پر بلوچستان کے لوگوں نے، آپ ویڈیو اٹھا کر دیکھیں، ہم نہیں، لوگوں نے وہاں پر کہا ہے، ویڈیو موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر گزرتے ہیں، اوپر سے تھیلا پھینکتے ہیں ہیلی کاپٹر سے، اس تھیلے کے اندر 2 کلو آٹا، 1 کلو گھی، اور وہ نیچے پھینک دیتے ہیں۔ جب نیچے پھینکا جاتا ہے تو وہ سارا پھٹ جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہمیں دینا ہے کم از کم عزت کے ساتھ تو دو۔ یہ کیا طریقہ تم نے؟ جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے، وہ قوم کے ساتھ کس طرح؟ اور لبیک والے دریاؤں میں چل چل کر جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں بابا جی کہتے تھے بھی اسی انہوں نے وارث ہیں جنہوں نے دریا میں گھوڑے پا دیتے سن، ساڑھے کو ہاری گھوڑے تے نہیں ہیں نا، اسی کھوتے ہیں نا، کھوتے روپے۔ مالکوں نے کرم فرمایا الحمدللہ، غیر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں لبیک والے نظر آ رہے ہیں، اور یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں جیسے جاؤ جی وہ جنازے جاؤ لبیک والے، ادھر جاؤ لبیک والے۔ میں نے کہا بابا جی نے کہا تسی جتنے مرضی جاؤ، ہر جگہ لبیک والے ضرور موجود ہوں گے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کوئی پوچھے زائران کعبہ سے، کوئی زائران کعبہ سے اقبال پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ اقبال کہتا ہے حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ نہیں۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ امام حسین نے 2 دن پہلے آپ نے احرام پہنا ہوا تھا، وہاں سے احرام اتارا اور کربلا کی طرف چل پڑے۔ تمہیں زمزم تو یاد ہے، یہ حسین کی سنت یاد نہیں؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو گردن سے لے کے نیچے تک حضور کی مشابہت رکھتے ہیں، جن کو حضور نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، ان کا عمل یاد نہیں ہے کہ انہوں نے وقت کے یزید کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، انہوں نے تلوار بھی اٹھائی۔ امام حسین نے جا کر وہاں، جی بتائیں حرم میں کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ مسجد نبی میں کائنات کی سب سے بڑی دربار کون سی ہے؟ گنبد خضرا۔ 1,00,000 نمازیں امام حسین نے چھوڑی، وہاں ثواب تھا نا ایک نماز کا، یہاں 50,000۔ مسجد نبی گنبد خضرا چھوڑی، کائنات کی سب سے بڑی دربار، آستانہ، سب سے بڑا آستانہ، وہاں بیٹھ کر نذرانے لے سکتے تھے۔ دین پر وقت آیا تو مسجد نبی بھی چھوڑی، گنبد خضرا بھی چھوڑا، حرم بھی چھوڑا، میدان کربلا میں جا کر نماز عشق ادا کی۔ پھر امام حضرت سلطان باہو نے ایسے نہیں کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ بننے ہو۔ اقبال نے بھی پھر ایسے نہیں کہا ایک فقر ہے شبیری اور اسی فقر میں ہے میری۔ اقبال کہتے ہیں اصل فقر امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہے، اصل فقر کے وارث، پیری کے وارث، ولایت، شریعت، طریقت، حقیقت۔ اقبال کہتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است۔ اقبال کہتے ہیں آج حق زندہ ہے تو امام حسین کی قوت سے زندہ ہے، اور آج پاکستان میں اگر اسلام کو دوبارہ تقویت دیے تو حسین کے غلام امام حسین کی نگاہ سے خادم حسین نے دیے۔ آج کہتے ہیں کہ لبیک والوں نے کیا کیا، لبیک والوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ لبیک والوں نے وہ ختم نبوت جو غیروں کی جھولی میں پڑی تھی وہاں سے لے کر تب تحریک لبیک والوں نے واپس سنیوں کو دلوائی۔ الحمدللہ جہاں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لبیک نہیں، بابا جی کی اخلاص کی برکت سے، اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سنیوں کو طاقت نہیں دی۔ لیکن آپ نے اب پہچاننا ہے کہ حسین کے نقش قدم پر کون کھڑا ہے اور یزیدیوں کے نقش قدم پر کون کھڑا ہے۔ یزید کے سر پر امامہ بھی تھا، پگڑی بھی تھی، جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا، امامت بھی کراتا تھا، لیکن حسین نظر نہ آئے۔ آج ہم بھی نظر نہیں آتے ان لوگوں کو جو یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جو ہم پر باتیں کرتے تھے کہ جناب ان کا فنڈ وہاں سے آیا، فنڈ آج ان کا سب سے ثابت ہوا نہیں ہوا، 34 ملکوں سے ثابت ہوا، 34 ملکوں سے۔ کہنے جنہ ظالمہ ظلم کمایا سی، جنہ ظالمہ ظلم کمایا سی، انہ عاشقاں دا خون وگایا سی، سانو آج پتہ لگیا اے مال فرانس تو آیا سی، آج چپتا ہے بھی ادھر فرانس سے آیا تھا مال، فرانس کے سفیر کو اس لیے نہیں نکالا کہ پیسہ آیا تھا، یہ تو ثابت ہوا۔
اب تم کہو کہ جناب وہ ہمارے مخالف ہیں، یا جو ہے تھے ثابت سارے. ہمارا مال کہاں سے آتا ہے وہ ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں. ہمارے پیسوں سے جن کو پریشانی ہے، او جی احمد شاہ کو گڈی کدھروں آئی بڑے لوگوں نے بھی درد ہے. ساڑھے علاقے دا ہیں چور خود چور، ملک کا مال یہی لوٹ گئے. ان کا عمران باہر سے بھی فنڈنگ اکٹھا کرتا رہا، یہاں سے بھی کھالیں اکٹھی کر کے قوم کی کھا گیا. نہیں کہ شوکت خانم کے نام پر نہیں مانگی اس نے، صدقے خیراتیں عشر زکاتیں نہیں مانگی. بتائیں زرداری نے جی ڈکیٹیاں نہیں ماری. خورشید شاہ میٹر چور تھا، نواز شریف کا باپ لوہار تھا. کبھی کسی نے کہا لوہاروں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ کبھی کسی نے کہا ڈاکوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ کبھی کسی نے کہا عمران چور کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا عرس چل رہا ہے نا، آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں جب اقتدار تھا، وہ مجھے دوست بتا، جب اقتدار تھا تدو بابا گرو نانک، جو تو اقتدار کیا تھے بابا فرید. جب اقتدار تھا تو بابا فرید کی دربار آ کر کوئی وہاں تعمیرات نہیں کروائیں. اقتدار تھا تو گرو نانک سے کرتارپور گردوارہ 14 ارب روپیہ لگا کر عمران خان نے گردوارہ بنایا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اقتدار کیا تھے قوم کو الو بنانے کے لیے اسلامی ٹچ دے رہے ہیں اتھے آئے، لیکن مالک تو مالک ہے. بابا فرید نے بھی نعرے لوا دیتے چورا دفع ہوئے تو. کل ساڑھا قائد بھی گیا ہے چھوٹا مرشد انس حسین رضوی، تے بابا فرید بھی نعرے لوا دیتے لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن. امام حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا نا، تو آپ نے اس وقت کہا، آپ نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل جنہ وقرۃ عین اہل سنہ. امام زین العابدین امام حسین نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ہم دونوں بھائیوں کی طرف اشارہ، حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ہاں یہ نہیں ہے، لیکن ایک افسوس کی بات ہے، جب یہ مہینہ آئے تو بڑے آپ نے دیکھا روڈ بھی بند ہوں، سگنل بھی چلے جائیں، اور جب سارے مہینوں کی ساری دنیا کے مالکوں کا مہینے کی بات آئے تو اس وقت کیوں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ یا آپ اس چیزوں کو سمجھیں، بس کریں، بہت ہو گیا 70-74 سال ان سب کی غلام. جتنی مرضی کوششیں کر لیں آپ، بلے کو لے آزما لیں، پھر ایک بار تبدیلی آزما لیں، شیر آزما لیں، قاف آزما لیں. ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، مسجد میں بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا آخر کار تھک ہار کے آنا سب کو پھر محمد عربی کے غلام دروازے پر ہی ہے. گنبد خضراء کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. پاکستان میں انقلاب، تبدیلی، ہر چیز تب آ سکتی ہے جب مصطفیٰ کریم کا دین آئے گا، جب حضور کا دین تخت پر آئے گا. انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اور ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ان ظالموں سے، ان چیزوں سے آپ پریشان نہ ہو کریں بھی یار پتہ نہیں ہوں ووٹ اتنے ملیں تھے فلانے ملیں. آپ نے خود نہیں دیکھا، ہم نے خود جا کر وہاں پر بندوں کو پکڑا، ایم این اے ایم پی اے خود ٹھپے لگا رہے تھے وہاں، ہم نے سب کو چوری کرتے ہوئے پکڑا. دیکھو دیکھو کون آیا محمد دیکھو کون آیا دیکھو کون آیا دین آیا الجہاد الجہاد لبیک لبیک جہاد الجہاد لبیک لبیک جہاد الجہاد لبیک. بتائیں جی، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں سارے، بتائیں آج اگر امام حسین ہوتے، بتائیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ نہیں دسو نا بھی جڑے کہنے نہیں جی وہ بڑا عاشق ہے. ایک بندہ نہیں بڑا کہنے نہیں عمران خان یہ ہے اور نواز شریف ہے اور زرداری ہے، اور میں کہ چلو ایک دن گل سن، دعا منگدے ہیں کہ بھئی یا اللہ قیامت والے نے جتھے عمران ہوئے مینوں بھی اتھے رکھی. دعا منگدے ہو بھی یا اللہ نواز شریف جتھے ہوئے اسی بھی اتھے ہوئیے. دعا منگدے ہو یا اللہ زرداری ڈاکو جتھے ہوئے اسی بھی اتھے ہوئیے. اسی تے منگدے ہیں یا اللہ خادم حسین جتھے ہوئے اسی بھی اتھے ہوئیے. ہم تو اور وہ انشاءاللہ آپ ان باتوں کو سمجھیں. ہمارا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جی 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 جی
جی جی جی غلط ہو تو میرے درست ہی کریے. جی 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 جس طرح آپ نے فرمایا کہ نا پیر جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کے نذرانے لیتے ہیں جی. میرا تعلق جنگ سے ہے جی, جنگ سے آئے ہیں. تو وہاں پہ سیاہ شریف والے بھی موجود ہیں, گولڈن شریف والے بھی موجود ہیں, بہت سلطان والے بھی موجود ہیں. وہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کی جی؟ یہ تو سوال ان سے ہو سکتا ہے نا جو سپورٹ کرتے ہیں. بیٹھ جاؤ بھائی, پیر ہے نا, ہم ان کو مانتے ہیں کہ یار وہ پیر ہے جی. تو وہ ہم سے تو بہتر وہی جانتے ہیں نا اسلام کو. کن سے؟ جو بیٹھے ہیں نا ہم سے زیادہ علم وہی رکھتے ہیں نا, تو پھر وہ ان کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں جی؟ وہ تو سوال ان سے ہو سکتا ہے نا, کیوں ہو سکتا ہے. ہمارا جو علم ہے ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں. جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے, جس کو کلمہ بھی نہ آئے. اب دیکھیں نا, نواز شریف کہتا ہے کہ مرزائی میرے بہن بھائی ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مرزائیوں کے کفر میں شک بھی کرے نا وہ بھی کافر ہے. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو اس کفر میں شک کرے نا وہ کافر ہے, جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. فرمایا ان دونوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. اب جو کہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں, پھر جو ان کے ساتھ کھڑا ہو وہ سوال تو اس سے ہوتا ہے نا بھی تو کس لائن میں کھڑا ہے. ہمارے تو کام ہے نشاندہی کرنا. ان کے بارے میں کچھ بتائیں پھر ہمیں, کن کے بارے میں؟ جو یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے پیر. دیکھیں جی, ہمارے بزرگان دین, آپ بتائیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ ہو, حضرت سلطان بہو آج ہوتے, آپ ایمانداری سے بتائیں نون لیگ نال کھڑے ہوندے؟ بس یہ سوال تو ہوں تسی خود اسی تے ہن کور کے بس ہمارا تو کام ہے, باقی تو تانوں پتہ ہے اشارہ ہی ہوتا ہے. دیکھیں جی, ایک بندے نے سوال کیا کہ جناب دیکھیں جی وہ فلاں نے نہیں سیاست کی, فلاں نے یہ نہیں کی, فلاں نے نہیں کی. میں نے کہا ہمارے لیے سب قابل عزت ہیں. جو قابل عزت ہے ہم اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں, جو حضور کی عزت کے پہرے دار ہے. لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے ذات رسول اللہ کی ہے, پھر صحابہ کی ہے. اگر حضور نے سیاست کی ہے, سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے, عمر فاروق نے, بتائیں کیا حضور نے نہیں کی حکمرانی؟ کیا سیدنا صدیق اکبر نے منبر پر بیٹھ کر حکمرانی نہیں کی؟ عمر فاروق نے نہیں کی؟ نہیں کی تو بتائیں. حضرت عمر فاروق کے پاس بندے آ گئے, انہوں نے کہا حضور ہمیں روٹی آٹے کے تھیلے کی ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا میں ہیلی کاپٹر لے کے آنا دے تو سٹاں گا. یا یہ فرمایا کہ جناب ہم مولوی لوگ ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, پہلی تو بات ہے مسجد سے دفع ہو جاؤ, مسجد میں سیاسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اٹے دے تھیلا وزیر خوراک دے گا, مینوں کی پتہ اٹے دے تھیلا کی ہوندا ہے. یہ تو نہیں فرمایا. حضرت عمر فاروق کے دور میں آیا بندہ, اس نے کہا حضور دریائے نیل سکا ہوا ہے, کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے مسجد سے باہر نکل جا, تجھے پتہ نہیں ہے مسجد میں سیاسی بات نہیں کرتے, یہ وزیر جی جنگلات مسئلہ حل کرے گا دریاؤں کا, ہمیں کیا پتہ مولویوں کو سیاسی بات کیا ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس بندہ آ گیا, اس نے کہا حضور ہمیں سواریاں نہیں ہیں, ریاست مدینہ کے آپ امیر المومنین ہیں, حکمران ہیں, کیا آپ ہمیں سواریاں دیں گے؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا باہر نکل جائے, تجھے پتہ نہیں ہے مسجد میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ مسئلہ وزیر ٹرانسپورٹ حل کرے گا, ہمیں کیا پتہ مسئلہ کیسے حل کیا جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق نے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر قرآن بھی سنایا, اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر دریاؤں کا مسئلہ, وزیر جنگلات کا مسئلہ بھی حل کیا. اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں بھی قرآن بھی سنایا. پھر اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر دریائے نیل کو بھی چلایا. اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر غریبوں کو ٹرانسپورٹ بھی مہیا کی. ہم نے اسلام کو مسجد کی چار دیواری کے اندر قید کر کے رکھ دیا ہے, مسجد کے مولوی کو اجازت نہیں ہے. ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے جس کے باپ دادے کے پاس کھوتی بھی نہیں ہوتی تھی, آج وہ بھی کھڑا ہو کے مسجد کا صدر بن کر ہمیں کہتا ہے او مولوی یہ گل نہیں کرنی. میں کہتا تیرے پیو دادے کو کھوتی بھی نہیں سی, تو سانو دین سمجھائے گا؟ ہمیں وہ دین نہ سمجھائے. ہمارے لیے قابل حجت ہیں حضرت عمر, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی. جب دین کی خاطر حسین نے سب کچھ چھوڑا, پھر حسین کے ماننے والوں کو کیا ہوا؟ جب دین کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی بڑی ریاستوں سے ٹکر لی, عمر فاروق نے لی, عثمان غنی نے لی, مولا علی نے لی, تو پھر آج ہمیں کیا ہوا؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہمیں حضرت عمر فاروق نے بھی یہی بتایا. محبت کا معیار میں آپ کو نہیں بتا سکتا, محبت کا معیار صحابہ بتا گئے. سیدنا عمر فاروق نے جا کر حجر اسود کو چوما,
چوم کر کہا حضرت اسود یہ مت سمجھنا کہ تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے، کہا یہ بھی مت سمجھنا کہ تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت کا پتھر ہے، کہا اس یہ بھی مت سمجھنا کہ اس لیے چوم رہا ہوں کہ ساری دنیا تجھے چومتی ہے۔ فرمایا حضرت اسود کس نے کہا؟ سیدنا عمر فاروق نے، جن کو شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آج یہ ریاست مدینہ کے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ آج کل پرسوں گیا وزیر اعلیٰ پرویز الہی وہاں سیلاب زدگان کے لیے، تو وہاں سیلاب زدگان نے کہا کہ ہمیں وزیر اعلیٰ سے ملواؤ، تو انہوں نے ملنے نہیں دیا۔ تو پھر سیلاب زدگان جو متاثرین تھے نا، انہوں نے احتجاج کیا بھی وزیر اعلیٰ ہمیں ملے، تو صرف اسی بات پر ان پہ ایف آئی آر ہو گئی۔ متاثر ایک تو ان کے گھر بھی ڈوب گئے، وہ بیچارے پریشان حال بھی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ عیاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں سارے، کسی کو کوئی فکر نہیں، سارے کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں بابا جی بتا گئے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب بھی بتا گئے، فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، جسٹس ہو، وزیر اعظم ہو یا ہو صدر، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی، یہ سب کی کرسی ختم ہو جائے گی، قائم دائم ہمارے رب کی کرسی ہے۔ انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آنا ہی آنا ہے، ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کان بند کر دیا کریں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ بابا جی نے فرمایا کان بند کر کے حضور کو، تو رہنا برد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اقبال کہتا ہے تو شوق کی منزل کا مسافر ہے، تیری منزل مسلمان کی منزل، مومن کی منزل گنبد خضرا ہے۔ اقبال کہتا ہے راستے میں کجاوے میں سج ڈھک کر دلہن بھی بن کر آ جائے نا، سج ڈھک کر دلہن بھی بیٹھی ہو۔ اقبال کہتے ہیں تو نے دلہن کی طرف نہیں جانا، تو نے محمد عربی کی غلامی کی طرف جانا ہے۔ ہمیں ہمارے بڑے بتا گئے ہیں، ہمیں ہمارے بابا جی بھی بتا گئے ہیں، سروری در دین ما خدمت گریز، ہمیں بڑے بتا گئے ہیں کہ کیسے خدمت کرنی ہے، کیسے رعایا کی خدمت کرنی ہے۔ ہمیں ہمارے سیدنا عمر فاروق یہ نہیں حکمران تھے، ریاست مدینہ کے حکمران میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک شخص آیا، حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب وہ چلتے چلتے جب آیا نا مدینہ کی حدود کے پاس تو رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ اب اس نے وہیں خیمہ لگایا، خیمہ لگا کر آگ جلائی، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، وہ پیٹ کے ساتھ تھی۔ اب وہ وہیں پر رک گیا۔ سیدنا عمر فاروق رات کو جیسے اپنی قوم کا حال دیکھنے کے لیے، رعایا کا حال دیکھنے کے لیے گئے، چلتے چلتے مدینہ کی حدود سے باہر نکل گئے، دیکھا دور ایک آگ جل رہی ہے، تو اب اس خیمے والے کے پاس خود پہنچ گئے، اس کو جا کر کہا ہاں بھائی کہاں سے آیا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا جناب میں عمر فاروق امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، صبح مل کر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا شاید یہ کوئی مجھ سے اٹھانے ہو، تو صبح مل کر چلا جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا بھئی تو بتایا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں امیر المومنین سے ملنے کے لیے۔ اتنی دیر تھی کہ حضرت عمر، ہماری روایات میں موجود ہے، ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ اندر وہ خیمے کے اندر جو بی بی تھی نا، ان کی آوازیں آنے لگ گئیں، شور آیا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیوی کی ہے، وہ پیٹ سے ہے، شاید بچہ پیدا ہونے والا ہے، اسی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق بھاگے، فرمایا ایک منٹ رک جا، گھر گئے۔ یہ تھی وہ کیا کہتے ہیں خاتون اول، یہ تھی خاتون اول، وہ نہیں تھی بس ہم نام نہیں لینا چاہتے، یہ تھی سیدنا عمر فاروق اپنی زوجہ محترمہ ہماری ماں، ان کو لے کر آئے، وہاں دوڑ کر گئے اور ایک غلام کو کہا کہ سامان اٹھاؤ، ساز و سامان کھانے پینے کا جو جو ضروریات ہیں، اپنی بیوی کو بتایا کہ وہاں ایک بیوی ہیں وہ پیٹ سے ہیں، ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو جو جو چیز ضرورت ہے لے کے چلو۔ تو آپ اپنی بیوی کو لے کر چلے گئے، اور حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کو، خاتون اول کو، ریاست مدینہ کے امیر المومنین نے خاتون اول کو خیمے کے اندر بھیجا اور کہا آپ خود باہر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ اور وہ جو آیا ہوا مسافر تھا وہ حضرت عمر فاروق کو کہہ رہا ہے جناب یہ لے آئیں، وہ لے آئیں، یہ لے آئیں، وہ لے آئیں، پانی لے آئیں، یہ چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز کی ضرورت۔ حضرت عمر فاروق دوڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خیمے سے آواز آئی امیر المومنین بچہ پیدا ہو گیا، مبارک ہو۔ تو وہ بندہ حیران پریشان، اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں اس ریاست مدینہ کا حکمران امیر المومنین۔ یہ نہیں کہا کہ جناب تو ہن میرے کنوں کام کروا رہے ہیں، تینوں پتہ نہیں اسی تے صدر لگے ہیں، صدر پاکستان لگے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ہمارا علامہ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر،
नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदागर फितरत शनास दे तुझे, सकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इज्जत से उठें जिए, जीना है तो सर उठा के जिए। इमाम हुसैन ने फरमाया था करबला में, आपने फरमाया जुल्म के खिलाफ जितना जल्दी उठोगे कुर्बानियां तुम्हें कम देनी पड़ेंगी, जितनी देर करोगे कुर्बानियां ज्यादा देनी पड़ेंगी। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये फरमान है, आज हमें आकर नया दीन न समझाओ, हमें हमारे बड़े बता गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, आपको जब आपके वक्त के हुक्मरान ने मरवान ने कहा ना जनाब मैनू मिलना हो, आपने फरमाया मैं नहीं आना। उन्होंने कहा मैं तनु ताकत है मेरे पास, मैं उठवा लूँगा। असी तो तुहाडे जने ना वड्डियां नू भी चुकवा लिया सी, बुलवा लिया सी, असी तो उन्होंने भी नऊज़ुबिल्ला इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया था, असी तुहानू चुकवा लांगे। आपने फरमाया, ये मौजूद है हमारे बड़ों ने लिखा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अगर अल्लाह के नेक बंदों के दरवाज़ों पर हुक्मरान चल कर आए ना, ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए इज़्ज़त होती है। और आपने फरमाया अगर अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेवा हुक्मरानों के दरवाजे पर चले जाएं तो ये उनके लिए ज़िल्लत है। हमें हमारे बड़े यही बता गए हैं, हमारे बड़े यही रास्ता दे कर गए हैं और उसी रास्ते पर खादिम हुसैन चल कर गए हैं और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर मरते दम तक खड़े हैं। हमें हमारे कायद ने कहा हमें 100 बार भी इलेक्शन लड़ना पड़ा, हम 100 बार भी हार जाए लेकिन अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। हम मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। हमारे ये नहीं थे, आप इस बात को समझें तो सही, बलोचिस्तान के अंदर हमारे MPA मुफ्ती कासिम फखरवी साहब खुद रोटियां पका पका कर गरीबों को दे रहे हैं। आप जाकर देखें ना कौन थे हैं ना, फिर व्यक्ति ना चोरन है, फिर इन्हें डकेटन हुए, ये भी बैठे वो जनाब फलां हो गया जी फलां हो गया, उसको उनको तो नहीं दिखाया जिनके सारे के सारे घर डूब गए। ये बच्चियों को नचवा रहे हैं, बेटियों को नचवा रहे हैं। वो कहते हैं जी फलां के जलसे में बेटी गई इमरान खान के, इमरान खान ने नहीं किया नच, वो तो खुद नच रही थी। अगर तुम बताते हैं फिर कौम तो कुरान को बाजी चाहे तावील बनाकर, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है बहुत सारे लोग कुरान को पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। आप सोचें क्या कुरान को पढ़कर बंदा गुमराह हो सकता है? अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग कुरान को पढ़कर गुमराह हो जाएंगे, बहुत सारे हिदायत पा जाएंगे। हिदायत कौन से पाएंगे? जो दाता अली हजवेरी के नक्शे कदम पर खड़े होंगे, जाओ महमूद गजनवी के नक्शे कदम पर खड़े होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के नक्शे कदम पर खड़े होंगे। हमारे बड़े ये थे, मैं बताया नहीं, वो मैं सवाल कर रहा था। आज अगर पीर मेर अली शाह साहब होते, हजूर दाता अली हजवेरी होते, हुजूर गौसे आजम होते, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी होते, शाह सुलेमान तौंसवी होते, हजरत सुल्तान बहू होते, ये सारे बुजुर्गान दीन होते, बताएं नवाज शरीफ के पीछे खड़े होते? ईमानदारी से बताएं, ज़रदारी के पीछे, इमरान खान के पीछे? हाँ ये हो जरूर होता, ये स्टेज पे वही बैठे होते, हम भी किसी नुक्कर में खड़े होकर उनके साथ नारे लगा रहे होते, हम भी किसी जगह पीछे खड़े। या गौसे आजम या अली ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, हम उनके मानने वाले हैं। हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब अंधेरा होता था ना, अंधेरा, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाते थे ना अंधेरे में, तो आपके जो चेहरा था ना, चेहरे के नूर इतना निकलता था कि इर्द गिर्द रोशनी हो जाती थी। फिर आला हज़रत ने ऐसे नहीं कहा तेरी नस्ल पाक में है, तू है आने नूर तेरा। जब सैयदा तैयबा ताहिरा के यहाँ इमाम हसन की विलादत हुई तो आपकी नमाज क़ज़ा नहीं हुई। आपके यहाँ जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, आज हमें तुम दीन बताते हो, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने, आपने तो यजीद के दरबार में कलमा हक बुलंद किया। आपका खुतबा मौजूद है जो आपने यजीद के दरबार में दिया था। सैयद ज़ादी होकर जालिम के सामने खड़ी हो गई। आज इमाम हुसैन के नाम पर लंगर तो खाओ। क्या इमाम हुसैन ने सर नेज़े पे इसलिए चढ़वाया था कि कौम पे मेरे नाम पर पीछे सबीलें पिए? क्या इमाम हुसैन ने सर नेज़े पे इसलिए चढ़वाया था कि उम्मत, हुजूर की उम्मत पीछे मेरे नाम पर हलवे खाए, बिरयानियाँ खाए, उम्मत मेरे नाम पर जो है पीछे जी रोटियाँ खाए, ये मुर्गियाँ खाए? इमाम हुसैन ने सर नेज़े पे इसलिए चढ़वाया था कि कभी उम्मत पर वक्त आ जाए, दीन पर वक्त आ जाए,
تو حضور کی امت میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر نیزے پہ چڑھوا دے لیکن کسی غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد دست در دست. بات تو اتنی تھی, بابا جی فرماتے تھے بات اتنی تھی کہ ہاتھ ہی دینا تھا, لیکن آپ نے ہاتھ نہیں دیا. فرمایا سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. امام حسین نے دین پر پیرا دیا تو آج حسین کے وارثوں کو بھی دین پر پیرا دینا چاہیے. جو نہیں کھڑا ہوا ہم نہیں, ہمارے بڑے موجود ہیں, ہمیں ہمارے بڑوں نے معیار بتا دیا ہے. ہم عزت اسی کی کریں گے جو رسول اللہ کی عزت پر پیرا دے گا. ہم عزت اسی کی کریں گے جو حضور کا وفادار ہوگا. وہ بغیر داڑھی والا ہو, وہ ٹینٹ والا ہو, وہ چاہے دنیا دار ہو, لیکن وفادار رسول اللہ کا ہو, ہم اس کی جوتی اٹھا کر پگڑی کے اوپر رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن کوئی سمجھتا ہے جی میں فلانا, میں تے ٹیرا, میں تے یہ ہیں, تے میں وہ ہاں, تے میں یہ ہاں, وہ کان صاف کر کے سن لے. ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں, ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے. ہم نے پرچے, یہ 4 شیڈول, یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. ہم نے بہت, ہمیں ہمارے بڑے بتا کر بتائیں جی امام حسین گنبد خضرا کے لوگ کے تسبیح پھیر رہے ہیں, نعوذ باللہ. دسے نا کوئی ہمیں جی, بتائیں نا کوئی بڑے ہمارے بزرگان. ہم کن کے مقلد ہیں؟ کن کے؟ امام اعظم و منیفہ کا کون کون مقلد ہے؟ تھوڑے نے ہاتھ چاہے, باقی نے پتہ ہی نہیں ہے کون. نہیں حقیقت بات ہے نا, پتہ بھی نہیں ہے. انہوں نے پوچھو عطا اللہ عیسیٰ خیل بھی یاد ہونا ہے انہوں نے نہیں ہے. باقی بابا جی فرماتے تھے ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں, ابرار الحق دا سارے نوں پتہ ہونا ہے. میں نے کہا بھی وہ ایک جگہ ہم گئے تو وہاں اس کا کنجر کے گانے لگے ہوئے تھے, تو میں نے ایک بندے کو مثال دی. میں نے کہا جی وہ فلانے جگہ تو آپ لنگے سی نا, اتنے فلانا کنجر لگیا سی, وہ فلانا. کہتے شاہ جی بس کرو, سانو پتہ لگ گیا. مطلب لوگوں کو کنجر کہنا بھی پسند نہیں ہے, اتنی ان کو غیرت ہے. ایک پیر صاحب نے مجھے میسج کیا کہ جناب آپ عمران خان کے خلاف. میں نے کہا آپ نے کبھی میسج نہ مجھ سے رسالت کے لیے نہیں کیا. مجھے 7 منٹ کا انہوں نے مجھے 7 منٹ کا 15 منٹ کا 5 منٹ کا 2 منٹ کا مجھے وائس میسج کی ہے. میں نے کہا کاش کہ یہ وائس میسج آپ نے حضور کی عزت کے لیے کیے ہوتے. آپ عمران کی عزت کے لیے تو کر رہے ہیں, آپ فلاں کی عزت کے لیے تو کر رہے ہیں, کاش کہ یہ آپ کو غیرت رسول اللہ کے لیے بھی آئی ہوتی. لیکن ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں لکھا تھا کہ احمد رضا کا قلم بھی چلے گا, احمد رضا کی نعتیں بھی لکھے گا, احمد رضا کتابیں بھی لکھے گا, شعر بھی لکھے گا. آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. تانوں پتہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کا ماننے والا کون ہے؟ پکا رضوی ہوئے جڑا سیاسی ہے, پکا بریلوی ہوئے جڑا سیاسی ہے. کیوں؟ جو اعلیٰ حضرت سیاسی ہیں. فتاوی رضویہ میں آپ نے سیاست پر پورا باب بند ہے, اور آپ نے نعت میں سیاست کی بات کی. آؤ پھر ہن انہوں نے سمجھاؤ بھائی شاہ حضور تسی نعتیں سیاسی گلاں. آپ نے فرمایا اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, ولایت کل, حکومت کل. اور حکومت دی گل آ گئی, یہ بھی تو سیاسی ہے. پھر اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, ولایت کل, حکومت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. ایک جگہ میں گیا, وہاں پر کہہ رہے تھے کہ مسجد کی انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے مسجد میں سیاسی بات نہیں کرنی. تو اسے مسجد امام صاحب نعت پڑھے سن کہ مکان و لا مکان اندر حکومت مصطفیٰ دی ہے. میں کہ حضور یہ تے نعت ہی سیاسی ہے پوری, تسی سانو سیاسی کر دے ہو. یہ تے مکان سے لا مکان, یعنی یہاں سے مکان سے لا مکان تک حکومت ہے ہی مصطفیٰ کی. میں کہ حضور دی حکومت دی گل کر دی تھی, تسی تے بہت سیاسی گل کر دی تھی اور میں نے روک رہے ہو. بات یہ ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں ہماری کسی سے پریشانی, کسی سے دشمنی, کسی سے اختلاف بہت سادہ سا ہے. اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. بتائیں کسی بچے کو کھڑا ہو کرنا ہے, اے بچہ جی کھڑے ہوئی یار, اے بھی بڑا ہے, چل تو کھڑا ہو جا یار, اے بھی بڑا ہے, چلو تو انہوں نے پڑھ کے سنا جی خاتم النبیین, پہلی باری پڑھ لے. بتائیں جی بچے بیٹھ جا, بتائیں جی ایمانداری سے, اے بچے نو پہلی باری پڑھایا ہے. میں نہ پہلے کبھی ملے ہیں ہم, کوئی اپنے رشتہ داری ہوئے, تعلق ہوئے, رستے میں تینوں سمجھایا ہوئے بھی یہ پڑھنا ہے اتنے جا کے, میں نے نہیں سمجھایا, نہ ملیا نہ میں اسے ملا ہوں. عمران خان کو جب حلف لینے لگے تو اس کو پہلے حلف بتایا گیا کہ یہ حلف لیا جائے گا, سمجھایا گیا یہ کہ لیا جائے گا. پھر پاکستان کے صدر نے اسے کہا پڑھے خاتم النبیین, خاتم النبیین.
5 बार उसने कहा पढ़ खातमुन नबिय्यीन खातमुन नबिय्यीन, उसकी जबान पर खातमुन नबिय्यीन नहीं आया। बताओ उसकी जबान पर, वो इतना बड़ा अपने आप को लीडर कहते हैं, उसकी जबान पर ना आए और बच्चे की जबान पर आ जाए तो बताओ फिर बताओ। बाबा जी फरमाने सन हलाली अपनी आदत तो बचाने जाने जिन्हां दियां बाबा जी फरमाने सन जिन्हां दियां मामा सदके या रसूलुल्लाह दी लोरियां दित्तियां होवे ना, हजूर दी इज्जत दी गल ओ कर सकदे न। खातमुन नबिय्यीन दा लफ्ज उन्हां दे मुंह दे आंदा जिन्हां दी मामा या रसूलुल्लाह दी लोरियां दित्तियां होवे। खातमुन नबिय्यीन। और पहला वो जी मीडिया पर बैठकर कल परसों तरसों का क्लिप है, मीडिया पर बैठकर एतराज कर रहा था, वो भी कमीने थे ये भी कमीने सारे हैं। वो कह रहे थे इमरान खान को कलमा ही नहीं आता, ये खुद की पढ़े ऐसी। वो मेरे पर वीडियो पे कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहते इमरान खान को सही पढ़ना नहीं आता, मैं तो सही पढ़ रहे हैं हम बचपन से, हमें तो पहला कलमा आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। 2 बार उसने पढ़ा। इमरान खान ने कश्मीर के जलसे में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह लिल्ली मोहम्मद रसूलुल्लाह। नवाज शरीफ ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुमताज कादरी को फांसी उसने चढ़ाया। बताओ ईमानदारी से बताओ, मुमताज कादरी क़यामत वाले दिन तो हुजूर की लाइन में खड़ा होगा, मुमताज कादरी को फांसी देने वाला किस लाइन में होगा? ये आपने सोचना है। लाइनें 2 होंगी, लाइनें 2 लगेंगी। एक लाइन में शैतान के यार पीछे, एक लाइन में इमामुल अंबिया हुजूर के पीछे नबी सहाबा गौस कुतुब अब्दाल वली सारी दुनिया गुलाम हुजूर के पीछे खड़े होंगे। मुमताज कादरी भी पीछे, अमीरुल मुजाहिदीन भी पीछे, और हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के सदके हम भी पीछे खड़े होंगे। वो भी एक मंजर होगा, वो भी एक मंजर होगा। खुदा की कसम सोचें तो सही, एक सोचें जी। ये मस्जिद है, ये मस्जिद की जगह है, ये वाली भी मस्जिद की जगह है या वो वाली है? चलो फिर ठीक है, मैं अगर मस्जिद तस्वीर लाने की इजाजत नहीं है तो ना मस्जिद है, चलो फिर मदरसा है। ए बाबा जी की तस्वीर इस साइड पे लगी है, ऐसा बाबा। हमारे बाबा जी को नौजवान हमने खुद देखा, हम भी उनमें शामिल थे। बाबा जी सामने बैठते थे, लब्बैक के नारे लगवाते थे, नौजवान बाबा जी के चेहरे को देखकर कभी कभी झंप लगाकर नारे लगाते थे। ऐसे है कि नहीं? क़यामत वाले दिन हर मुजाहिद आएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के साथ आएगा, महमूद गज़नवी अपने लश्कर के साथ आएगा, अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर के साथ आएगा, तारिक बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ आएगा, मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ आएगा, अहमद जी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अपने लश्कर के साथ आएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के साथ आएगा। हर कोई एक फूल है, हर फूल की अपनी खुशबू है, हम सब के गुलाम हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज में आएगा। खुदा दी कसम जो अंदाज अमीरुल मुजाहिदीन के लश्कर का होगा ना, और मैं आपको बताता हूँ हमारे सामने थे अमीरुल मुजाहिदीन सदियों बाद, 1450 साल बाद हुजूर के गुलाम ये थे। हुजूर के गुलामों 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 के दर गुलामों के गुलामों के गुलाम थे ये खादिम हुसैन रिजवी। बताएं क़यामत वाले दिन तो गौस पाक भी सामने होंगे, बताएं सिद्दीक अकबर भी होंगे, उस्मान गनी भी होंगे, मौला अली भी होंगे, हसन हुसैन भी होंगे, उमर फारूक भी होंगे, सहाबा भी होंगे, अहले बैत भी होंगे, सरकार खुद सामने होंगे। बताएं तो सही यार, ईमानदारी वाली बात है जो क़यामत वाले दिन हुजूर के चेहरे को देखकर हमने जंप लगाने हैं, नारे लगाते हुए। खुदा की कसम हमारे मोहब्बत के अंदाज को देखकर हमारा ये विद्वान कहता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कहेगा यार मैनू ही नारा लाओ। बस मैं बात ख़त्म लगना, बैठ जाओ, मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। ईमानदारी से बताएं, क्या पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, अभी भी इलेक्शन हुए हैं, चीचा वतनी के अंदर एक एमपीए ने 50 करोड़ लगाया है और दूसरे एमपीए ने 70 करोड़ लगाया है। रातों को पैसे इन्होंने बांटे हैं किसकी खातिर? ईमानदारी से बताएं, जितने पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20 हलकों में इन्होंने पैसे लगाए हैं,
یہی اگر بلوچستان والوں کو جا کر دے دیتے تو ان کی زندگیاں نہ سنور جاتی. لیکن ان کے اندر وہ احساس ختم ہو گیا, ان کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں زیادہ سے زیادہ پاکستان قرضائی تو ہو چکا ہے, ہر چیز تو بک چکی ہے. آپ بھی 11 لاکھ کے مقروض ہیں, پتہ ہے آپ کو, آئی ایم ایف کے, آپ بھی اور میں بھی آئی ایم ایف کے 11 لاکھ روپے کے مقروض ہیں. اور انہوں نے کل پرسوں پھر انہوں نے اڈے دیے ہیں. وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں, کس کو, وہ جو اسامہ بن لادن کے ساتھ تھا, افغانستان کو انہوں نے پھر اڈے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے بعد ان کو فتح دی ہے, تو امریکہ جیسی سپر پاور انہوں نے دے کے لمیاں پہ گئی ہے, تو تسی اڈے دے کے پھر انہوں نے کرنا چاہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. افغانیوں کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے. افغانستان کے وزیر خارجہ نے پتہ کی کہا ہے, وزیر دفاع نے, اس نے پتہ کیا کہا ہے, اس نے کہا ہم آئی ایم ایف سے کبھی قرضہ نہیں مانگیں گے, ہم دنیا کے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. جیسے ہم نے کسی بھی دنیا کی طاقت کے ساتھ کے بغیر اللہ پر بھروسہ رکھ کر امریکہ کو لٹایا, تو انشاءاللہ معیشت بھی ٹھیک کر لیں گے. اس نے کہا ہم مانگیں گے کسی سے نہیں. وہاں کے امیر المومنین ہیبت اللہ خان عید نماز بھی پڑھائی ہے اس دفعہ, تو پڑھنی بھی نہیں آتی, پڑھان دی دور دی گل ہے. وزیر شہباز شریف کھڑے سی, زرداری سارے دی ویڈیو آئی ہے, کدی اللہ اکبر کر کے تھلے جا رہے ہیں, کدی اتنے آ رہے ہیں. یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. دسو نا, آپ ایمانداری بتائیں, ایک سید زیادہ پیچھے کھڑا تھا, اتنے ٹوپی پا کے امامہ, داڑھی بھی رکھی ہوئی, چلو چھوٹی چھوٹی انہیں رکھی ہوئی سی, تے اگے شہباز حمزہ کھڑے سی, امامت کرا رہے سی. یہ آپ سوچیں نا خود, اقبال نے ایسے نہیں کہا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت, یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے. مجھے کہتا ہے ایک بندہ, کہنے لگا جی عمران خان نواز شریف دیکھو جی یہ آپ تسی ان کی داڑھی پہ, میں کہ یار ریاست مدینہ دی گل کردا ہے, کوئی سیرت صورت علی گلتے ہوئے نا انہاں علی. کہتے نہیں دیکھو جی علامہ اقبال بھی تو داڑھی نہیں تھی. اور میں آخیا علامہ اقبال دی گلی دے جڑا کتا سی نا, اس کتے دے پیشاب دے برابر ہی عمران نہیں ہے. تو عمران خان نال انہوں تشبیہ دینے لگیں. تم سوچا تو کرو, تمہیں علامہ اقبال ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام. عمران خان نے کو استادہ تو مطلب ہی دس دے وے, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. حضور ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ قرآن کی نص ہے. بس اسی بات پر میں بات ختم کر دیتا ہوں. میں اپنے ایک والد صاحب کی آپ کو بات سمجھاتا ہوں. قرآن میں النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. حضور تہاڈیاں جاناں نالوں میری جان نالوں بھی زیادہ قریب ہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, رب شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی رب تے نبی جان تے شہرک تو زیادہ قریب نعرہ عمران خان دے. رب رسول جان سے زیادہ قریب ہیں ہمارے, شہرک سے زیادہ قریب نعرے نواز شریف کے, زرداری کے. جی میرے والد صاحب مجھے بات سمجھاتے تھے, کہتے میں ایک بندے کی نے پوچھا جناب اللہ قرآن کہنے نبی جان تو زیادہ قریب, بتاؤ جان کہاں ہے؟ کہ اس نے کہا کہ جناب میری اماں جان نے مجھے ایک مرتبہ سرما ڈالا تو سرمچو میری آنکھ میں لگا تو میری جان نکل گئی. کہتے میں نے سمجھا شاید آنکھ میں جان ہے, تو کہا پھر میں نے سوچا بھی نبینا کیسے زندہ ہے. میں ایک مرتبہ اماں جی سے لڑائی ہوئی, جوتی پہنے بغیر بھاگ دوڑ گیا تو پاؤں میں کانٹا لگا تو میری جان نکل گئی. تو میں نے کہا جناب شاید پاؤں میں جان ہے. میں نے کہا نہیں پھر پیر کٹا کیسے زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ایک مرتبہ سبق یاد نہیں تھا, استاد صاحب نے ڈنڈے مارے تو ہاتھ میں جب ڈنڈے لگے تو جان نکل گئی. میں نے کہا شاید ہاتھ میں جان ہے. پھر کہا ہاتھ کٹا. کہتے شاہ صاحب مجھے نہیں پتا جان کہاں ہے. ایک بندہ پہاڑ سے گرا مر گیا, 4 پئی سے گرا بچ گیا, پتہ نہیں جان کہاں ہے. پہاڑ سے گرا بچ گیا, 4 پئی سے گرا مر گیا, پتہ نہیں جان کہاں ہے. کہنے لگے, میں نے اسے کہا اچھا جی اللہ کو, یا اللہ نبی تو جانوں سے زیادہ قریب, یا اللہ تو کہاں بستا ہے؟ میں شہرک سے زیادہ قریب, ونحن اقرب. یا اللہ پہلے یہاں مسئلہ ہے کہ جان کہاں ہے, اب شہرک کہاں ڈھونڈے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کبھی مشکل پیش آئے تو اللہ والوں, اے اللہ والا نہیں, او خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے. کہتے ہیں ہم میرے والے صاحب ٹرتے ٹرتے خواجہ صاحب کو پہنچ گیا اسی کہ خواجہ صاحب ایک مسئلہ ہے جی, کیا ہے جی ہمیں سمجھائیں جان کہاں ہے اور شہرک کہاں ہے. کہا جی یہ کیسے؟ میں نے کہا جی اللہ قرآن میں کہتے ہیں نبی جانوں سے زیادہ قریب, رب شہرک سے زیادہ قریب. اب ہمیں کیا پتہ جان کہاں ہے شہرک کہاں ہے, ہمیں سمجھائیں. تو خواجہ صاحب نے کہا ہم چٹکی میں سمجھا دیتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ ہے, کہاں جہاں شہرک وہاں جان, جہاں جان وہاں شہرک, جہاں شہرک
وہاں جان، جہاں جان وہاں شہرک، کہا جہاں خدا وہاں مصطفیٰ، جہاں مصطفیٰ وہاں خدا۔ فرمایا میاں اے لفظاں دے جھیڑے ہیں، میاں لفظاں دے جھیڑے ہیں، ایک جان سے دا قریب اے شہرک بھی لفظ ہی ہیں، اے میاں اے لفظاں دے جھیڑے ہیں، ڈوہی راہ دے ہکے ویڑے ہیں، میاں لفظاں دے جھیڑے ہیں، ڈوہی راہ دے ہکے ویڑے ہیں، اے ویڑے کیڑے ہیں؟ ایمان والے جڑے ہیں۔ وہ اے نہ کہنا بھی انہاں دے ویڑے جی اے خادم حسین رضوی والا ویڑا سینے والا۔ یہاں پر حضور کی محبت ہو سکتی ہے، جڑے عمران میں نعرے لامن اتھے حضور دی محبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بس کریں، بہت ہو گیا 70-74 سال ان سب کی غلامی کرتے کرتے، اب انشاءاللہ حضور کا دین آنا ہے۔ ہمارا نشان کون سا ہے؟ کون سا نشان ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کرین والے ہر جگہ بلوچستان جی اتھے ڈیرہ غازی خان اچ شریف ادھر ادھر ہر جگہ انہوں نے جو ہو سکتا تھا لبیک والے اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دن رات آپ بھی محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ بھی گھر گھر جا کر پیغام دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ سچ کی پہچان میں آگے ہے لبیک والے، سچ کی پہچان میں آگے ہیں، ظالم ظلم کے میدان میں آگے ہیں، سیلاب ہو یا کوئی آفت لبیک والے ہر میدان میں آگے ہیں۔ اسی ہر میدان چی اگے ہیں، ہر کسی کنوں اے ساڑی گل نہیں، یہ ہماری اوقات نہیں، یہ سب مالکوں کا فضل ہے کہ وہ ہم سے کام لے رہے ہیں۔ اب حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، قیادت صرف سعد رضوی کی۔ جو پیر آنا چاہے، جو مولوی آنا چاہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم ان کی جوتیاں بھی اٹھائیں گے، لیکن قیادت سعد رضوی کی۔ جو کوئی دنیا دار آنا چاہے، کوئی سیاسی آنا چاہے، غیر سیاسی آنا چاہے، جو آنا چاہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن قیادت سعد حسین رضوی کی۔ ہمارے قائد نے کہا کہ نعرہ صرف لبیک دا، بس سانو ساڑے بڑے ہی دس گئے نعرے مالکاں دے انہیں کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، تے ہم نے ہمیں بڑوں نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو نعرہ ہم نے جب لگانا ہے پتہ لگے ڈھیلا ڈھیلا ہون نعرہ نہیں لانا کہ جی کیا نہیں یہ ڈھیلا اینج نہیں، میں تانوں نعرہ لوا رہے ہاں، تسی سارے اینج آواز کڈو پتہ لگے محمد عربی دے شیر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ حسین کی نگاہ الحمدللہ لبیک والوں پر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد اصل لبیک والے ہیں۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں جس بندے نے جیل کاٹی ہے اصلی حنفی وہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی ہے، جنازہ جیل سے نکلا ہے، 7000 قرآن میں جیل میں پڑھے ہیں۔ ہم نے 7000 تو نہیں پڑھے، لیکن یہ یاد ہے میں پچھلے سال جب رمضان گئے تھے 7 قرآن مکائے سن، 7000 تے امام اعظم ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم تو نہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، لیکن یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جیل والی تقلید بھی لبیک والوں نے پوری کی ہے الحمدللہ۔ تو تسی ان نعرہ تسی یہ بالکل یہ نہ سوچیا کرو بھی ہاتھ چال ہے تے فلانا ویکھ لے گا تے فلانا، بھی جو حضور کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ کیا کہتا ہے قبر میں حضور کہیں گے میرا غلام ہے؟ کہنے نہیں یہ سیاسی ہیں، تو نعرہ نہ لائیں، قیامت والے دن جدو اسی لاواں گے نا پھر پوچھاں گے تو جدو جہنم میں جا رہے ہوئیں گا، کہتے ہیں جی لبیک والے کہتے ہیں جی وہ جی لبیک والوں کو ووٹ دینے سے یا نہ دینے سے کوئی جنت، بھائی جیڑا حضور کی عزت کے لیے ہمیں نہیں، ہمیں کوئی ووٹ دے رہا ہے تو ناموس رسالت کے لیے دے رہا ہے، ختم نبوت کے لیے۔ جو ووٹ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے ہے، کیا ووٹ جنت میں نہیں لے جائے گا؟ اگر گھوڑا اسلام کے لیے نکلے، گھوڑا اسلام کے لیے نکلے، حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا گھوڑا جو حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں ارمتے ہیں، حضور نے فرمایا جو گھوڑا اسلام کے لیے میدان میں نکلتا ہے دین کے لیے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اس گھوڑے کا پیشاب بھی نیکیوں کے اعمال میں تل جائے گا۔ جو گھوڑا اسلام کے لیے نکلے اس کا پیشاب تل جائے گا، تے جڑا ووٹ لبیک نو پے جاوے دین دی خاطر وہ نہیں لے کے جائے گا، وہ پرچی نہیں جائے گی تھی، پرچی والا نہیں جائے گا، جائے گا انشاءاللہ۔ اے تے حشر کو ہوگا، بابا جی بتا گئے حشر نو کی ہونا سی، تھے مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم، مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اس لیے زوردار نعرہ لانا ہے، ڈھلا ڈھلا نہیں، ایڈی گرمی کوئی نہیں ہے، تسی جڑا زوردار ڈھلا نعرہ لائیں میں جان نہیں چھڑنی، زوردار نعرہ تکبیر نہیں آواز کڈو پتہ لگے یار، تسی میں لگتا ہے ڈالڈا کھا کھا کے آوازیں مکا بیٹھے ہو، انگریزی مرغیاں چوں 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 چوں، بابا جی فرما دے سن دیسی جدو صبح اذان بانگ دیتا سی پورا محلہ اٹھ جاندہ سی، اوے اٹھو تہجد دی نماز پڑھنی،
تے ہن انگریزی وہ بھی پئی ہے تے آئی پین نہیں ہسنے دے زیادہ ہے ہسنے زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت ہاں ایتھے بہ کے یزید دے لعنت بھیجنا اور گل ہے یزید دے سامنے کھلونا اور گل ہے وہ صرف لبیک علیہ کھلو سکتے ہیں ہاں تسی بھی انشاءاللہ حضور دے دین نال کھلونا ہے دعا کرو میں جڑیاں گلاں کیتنے اللہ میں نے تانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کو